بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں چھائی خاموشی کے بعد پوری دنیا میں شور برپا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دراصل دونوں ممالک کے کن معاملات پر گفتگو کی گئی اور مذاکرات کی ناکامی کی اصل وجہ کیا بنی۔ دنیا کی نظریں پاکستان کے دارالحکومت پر جمی تھیں۔ یہاں کی دہائیوں کی دشمنی کو ختم کرنے یا کم از کم ایک عارضی جنگ بندی کو پائیدار امن میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن 21 گھنٹوں کی طویل اعصاب شکن مذاکرات کے بعد نتیجہ صرف ایک نکلا: ڈیڈ لاک۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تاحال اگلے دور کے وقت، مقام اور طریقہ کار کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، جبکہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے واشنگٹن واپسی سے قبل یہ واضح کر دیا کہ گیند اب ایران کے کورٹ میں ہے۔ امن مذاکرات کا آغاز 10 اپریل کی رات اس وقت ہوا جب ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کا وفد اسلام آباد پہنچا۔ نیم سرکاری ایرانی ایجنسی تسنیم کے مطابق ایران کا مقصد صرف مذاکرات نہیں بلکہ ایک باضابطہ احتجاج بھی تھا۔ ایرانی وفد نے میزبان ملک پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کی۔ دونوں مرتبہ پاکستانی آرمی چیف اور ایک مرتبہ وزیر اعظم سے ملاقات کا مقصد مذاکراتی عمل کے خد و خال طے کرنا اور امریکہ کی جانب سے ماضی میں کی گئی مبینہ وعدہ خلافیوں پر اپنا کیس مضبوط کرنا تھا۔ ایران چاہتا تھا کہ مذاکرات کے آغاز سے پہلے ہی واشنگٹن کو یہ پیغام جائے کہ تہران دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ہفتہ 11 اپریل دوپہر 1 بجے کا وقت پاکستان کے وزیر اعظم کی موجودگی میں ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست بات چیت کا وہ طویل دور شروع ہوا جس نے 21 گھنٹے تک سفارتکاروں کو سونے نہیں دیا۔ ایرانی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ تہران نے متعدد بار اپنی تجاویز پیش کی اور امریکی فریق کو حقیقت پسندی کی طرف لانے کی کوشش کی۔ ایران کا موقف تھا کہ پابندیوں کا خاتمہ اور سیکورٹی ضمانتیں ناگزیر ہیں، لیکن دوسری جانب سے حد سے زیادہ مطالبات نے ہر بار ایک دیوار کھڑی کر دی۔ مذاکرات کی ناکامی کا باضابطہ اعلان ایرانی میڈیا سے پہلے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کیا۔ امریکی روانگی سے قبل ان کی مختصر پریس کانفرنس میں تلخی واضح ایک پیغام تھی۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ ہم نے اپنی ریڈ لائنز واضح کر دی تھی۔ ایران نے ہماری شرائط ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ خبر امریکہ کے لیے اتنی بری نہیں ہے جتنی ایران کے لیے ہے۔ نائب صدر نے کہا کہ امریکی صدر نے انہیں نیک نیتی کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن واشنگٹن کا مطالبہ یہ ہے کہ ایران نہ صرف جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا بلکہ وہ صلاحیت بھی حاصل نہیں کرے گا جس سے بم بنانا ممکن ہو۔ اس ڈیڈ لاک کی اصل وجہ وہ تکنیکی ضمانتیں ہیں جو امریکہ مانگ رہا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنی یورینیم افزودگی کی صلاحیت کو مکمل طور پر منجمد کر دے۔ جے ڈی وینس کے مطابق امریکہ نے کافی لچک دکھائی، مگر ایران کے نزدیک یہ لچک نہیں بلکہ اس کی خود مختاری پر حملہ تھا۔ امریکی موقف میں لچک نہ ہونے کے باعث آج صبح یہ مذاکرات کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئے۔ نہ کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا، نہ ہی اگلے مرحلے کی تاریخ طے پائی۔ اب سب سے بڑا سوال اس عارضی جنگ بندی کا ہے جو پچھلے 2 ہفتوں سے خطے میں جاری ہے۔ جے ڈی وینس نے اپنی گفتگو میں اس پر کوئی واضح موقف اختیار نہیں کیا۔ کیا مذاکرات کی ناکامی کے بعد مشرق وسطیٰ دوبارہ شعلوں کی زد میں آ جائے گا؟ اگر سفارتکاری ناکام ہوتی ہے تو فوجی آپشنز دوبارہ میز پر آ جاتے ہیں۔ پاکستان جس نے اس اہم ملاقات کی میزبانی کی ایک مشکل صورتحال کا شکار ہے۔ اسلام آباد نے پوری کوشش کی کہ دونوں فریقین کو ایک فریم ورک پر لایا جائے، لیکن تہران اور واشنگٹن کے درمیان خلیج اتنی گہری تھی کہ 21 گھنٹے کی میراتھن نشست بھی اسے ختم نہیں کر سکی۔ ایرانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ اگلے دور کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کا فقدان اپنی انتہا پر ہے۔ ایران اب شاید مزید سخت موقف اپنائے، جبکہ جے ڈی وینس کے بیان سے لگتا ہے کہ امریکہ پابندیوں کے شکنجے کو مزید کسنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جے ڈی وینس کی روانگی اور ایرانی وفد کی واپسی کے بعد مشرق وسطیٰ پر ایک بار پھر بے یقینی کے سائے چھا گئے ہیں۔ ریڈ لائنز کھینچی جا چکی ہے اور وعدہ خلافیوں کے الزامات لگ رہے ہیں۔ اسلام آباد کا امن مشن فی الحال ادھورا رہ گیا ہے۔ دنیا اب پریشان ہے کہ سفارتکاری کے بند دروازے کہیں جنگ کے راستے نہ کھول دے۔